بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہن بھائیوں، بیٹے اور بیٹیوں، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کی ویڈیو کا موضوع ہے اللہ کو دودھ پلانے والے چرواہے کا واقعہ۔ تو آج کی ویڈیو بہت اہم ہے، اس لیے آپ کو چاہیے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ تو چلے دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں کہ اللہ کا دودھ پلانے والے چرواہے کا کیا واقعہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں جا رہے تھے، جاتے جاتے آپ نے دیکھا کہ راستے میں ایک چرواہا بکریاں چرا رہا ہے۔ وہ اپنی سادگی کی وجہ سے اپنے حال میں مست اللہ تعالیٰ سے یوں گفتگو کر رہا ہے کہ او میرے رب کریم، تو کہاں ہے؟ تو میرے پاس آتا، میں تیرا نوکر بنتا۔ تو میرے پاس آ جا، میں تیرا نوکر بن جاؤں، تیرا ملازم بنوں، تیرے جوتے سیوں، تیرے سر میں کنگھی کروں، تیری خدمت کروں، تجھے نہ اپنے ہاتھوں سے پانی پلاؤں، تجھے دودھ پلاؤں، اپنے ہاتھوں سے تیرے سر سے جویں نکالوں۔ تو اگر بیمار ہو جائے تو میں تیرا غمخوار بنوں۔ مالک، تیرے پیارے پیارے ہاتھوں کو چوموں، تیرے پاؤں دباؤں۔ مالک، جب تیرے سونے کا وقت آئے تو میں اپنے ہاتھوں سے تیرا بستر صاف کر کے بچھاؤں۔ میرے مالک، تجھ پر میری جان قربان، تجھ پر میری اولاد قربان، تجھ پر میرا مال قربان۔ وہ بکریاں چرا رہا تھا، کہہ رہا تھا مالک تجھ پر میری یہ بکری قربان، تجھ پر میری وہ بکری بھی قربان، تجھ پر میرا لیلا بھی قربان۔ مالک، میرا سارا گھر تجھ پر قربان۔ مالک، اگر تیرے گھر کا مجھے پتہ چل جائے نا تو میں روز صبح سویرے تیرے گھر دودھ دینے جاؤں، تیرے لیے گھی اور مکھن لے کر جاؤں۔ وہ چرواہا اپنے حال میں مست اللہ تعالیٰ سے اس طرح کی باتیں کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ سے کچھ یوں گفتگو کر رہا تھا، اپنے حال میں مست ہو کر آہوازاری کر رہا تھا کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس کی باتیں سن لی۔ سن کر فرمایا، اے شخص، تو کس سے مخاطب ہے؟ اس چرواہے نے کہا، حضرت میں اس ذات باری تعالیٰ سے ہم کلام ہوں جس نے مجھے پیدا فرمایا۔ یہ زمین، یہ آسمان جس رب کے پیدا کرنے سے ظاہر ہوئے ہیں، میں اسی رب سے مخاطب ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سن کر فرمایا، او بیوقوف، تو کہیں پاگل تو نہیں ہو گیا؟ تجھے پتہ نہیں کہ تیری اس گفتگو سے کفر پھیلے گا، کیونکہ یہ تیری باتیں اللہ تعالیٰ سے بالکل خفیہ کلام ہیں۔ کیا تو نہیں جانتا کہ تیرا مالک اس طرح کی خدمات سے بے نیاز ہے؟ وہ کھانے پینے سے پاک ہے، وہ پینے سے پاک ہے، وہ دودھ پینے سے پاک ہے، وہ مکھن کھانے سے پاک ہے۔ نہ اس کے ہاتھ ہیں، نہ اس کے پاؤں ہیں، نہ اس کے بال ہیں۔ تو ابھی اس وقت ان باتوں سے توبہ کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے، تو نے بہت بڑا گناہ کر ڈالا ہے۔ یہ چرواہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ڈانٹ سن کر بہت ڈرنے لگا، بہت رویا، کہنے لگا، موسیٰ علیہ السلام نے میرا منہ سی دیا ہے، شرمندگی سے میری جان جلا دی ہے۔ ہائے افسوس، میں نے انجانے میں کیسی کیسی باتیں کہہ دیں۔ ہائے، میں تو اپنے رب کریم سے اپنی محبت کا اظہار کر رہا تھا، مجھے تو معلوم نہیں تھا کہ وہ کھانے سے پاک ہے، وہ پینے سے پاک ہے، ہاتھوں سے بے نیاز ہے، بالوں سے بے نیاز ہے، میں تو نہیں جانتا۔ ہائے، چرواہے کے دل پر اللہ تعالیٰ کا اس طرح خوف طاری ہوا، اس طرح خوف طاری ہوا کہ چرواہے نے اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے، روتا ہوا آہوازاری کرتے کرتے جنگل کی طرف دوڑ گیا۔ عین اسی وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے موسیٰ تو نے میرے بندے کو مجھ سے جدا کر دیا، تو نے میرے عاشق کو مجھ سے جدا کر دیا، تو نے میرے محبوب کو مجھ سے جدا کر دیا، تجھے پتہ نہیں تھا کہ وہ تو میرے عشق میں مبتلا ہو کر، وہ تو میری محبت میں غرق ہو کر اس طرح کی باتیں کر رہا تھا، وہ تو میرے عشق میں مبتلا ہو کر اس طرح کی گفتگو کر رہا تھا۔ اسے تو مجھ سے سچی محبت تھی، سچا پیار تھا، سچا عشق تھا، اور میں بھی اس کی یہ باتیں محبت سے سن رہا تھا۔ موسیٰ بے شک میں ان باتوں سے پاک ہوں جو چرواہا کہہ رہا تھا، جو میرا بندہ کہہ رہا تھا، جو گفتگو کر رہا تھا، بے شک میں ان چیزوں سے پاک ہوں، مگر وہ چرواہا اس کا علم نہیں رکھتا تھا، اور اس کا دل میری محبت سے سرشار تھا، بھرا ہوا تھا، اس کی نیت صاف تھی، اس کے دل میں میرے لیے محبت اور عقیدت تھی۔ اے موسیٰ میں نے تجھے اس لیے نہیں بھیجا کہ تو میرے بندوں کو مجھ سے جدا کر دے، میں نے تجھے اس لیے بھیجا ہے کہ تو میرے بندوں کو مجھ سے ملائے رکھے، جوڑے رکھے۔ موسیٰ ابھی اور اسی وقت جاؤ، میرے بندے کو تلاش کر کے واپس لے آؤ۔ موسیٰ اس وقت تک میں تیرے ساتھ بات نہیں کروں گا، گفتگو نہیں کروں گا، ہم کلام نہیں ہوں گا جب تک تو میرے بندے کو راضی نہیں کرے گا۔ تو نے میرے بندے کو ڈانٹ ڈپٹ کی ہے نا، تو نے میرے محبوب پر ڈانٹ ڈپٹ کی ہے، تو جب تک اسے راضی نہیں کرے گا اتنی دیر تک میں تیرے ساتھ بات نہیں کروں گا، میں تیرے ساتھ گفتگو نہیں کروں گا جب تک تو اسے راضی نہیں کرے گا۔ میرے ساتھ بات کرنے نہ آنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کی یہ ناراضگی سنی تو اسی وقت جنگل میں چرواہے کے پیچھے پیچھے بھاگے۔ وہ چرواہا دیوانہ، وہ چرواہا مجنوں بھاگتا بھاگتا نظر آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوڑ کر اسے پکڑ لیا اور ساتھ میں کہا او چرواہے، تجھے اس طریقے پر مناجات کی اجازت مل گئی ہے، جو بھی محبت بھرے الفاظ، جو بھی عقیدت بھرے الفاظ، جو بھی پیار بھرے الفاظ تیری زبان پر آئیں تو کہتا رہے، اس لیے کہ تیرا مرتبہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بلند ہے، تیرا مرتبہ بہت زیادہ ہے، تو جو مرضی کہتا رہے، تجھے چھوٹ مل گئی ہے۔ دیوانے جا، جو مرضی دل میں آئے کہتا جا۔ جوانوں، اللہ تعالیٰ شکلوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ صورتوں کو نہیں دیکھتا۔ سنو، اللہ تعالیٰ لفظوں کو بھی نہیں دیکھتا کہ کون کیا کہہ رہا ہے، نہ میاں نہ، اللہ تعالیٰ تو نیت دیکھتا ہے۔ میرا اللہ تو نیتوں اور اعمال کو دیکھتا ہے، اسے شکلوں میں کیا غرض، اسے لفظوں سے کیا غرض۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تو نے اسے کیوں ڈانٹ دیا، اس پر کیوں سختی کی، وہ محبت بھرے الفاظ کہہ رہا تھا، انجانے میں وہ نہیں جانتا تھا کہ میرا مالک ان سب چیزوں سے پاک ہے، وہ اس طرح کی گفتگو انجانے میں کر رہا تھا، وہ نہیں جانتا تھا، مگر تو جانتا تھا نا، تو اسے بتا دیتا، ڈانٹنے سے کہیں زیادہ اچھا تھا، تو اسے پیار بھرے الفاظ میں کہہ دیتا، تو اسے پیار سے سمجھا دیتا کہ میاں تیرا مالک کھانے پینے سے پاک ہے، تو نے میرے محبوب کو ڈانٹ دیا۔ موسیٰ اس وقت تک میں تجھ سے بات نہیں کروں گا جب تک میرے بندے کو راضی نہیں کرتا۔ تو یہ محبت تھی، یہ تھا پیار، یہ تھا عشق، ابھی زبان سے الفاظ نکلتے نہیں تھے۔ مالک فرماتا ہے میں تو بڑی محبت سے اس کے الفاظ سن رہا تھا، میں تو بڑی محبت سے اس کی یہ گفتگو سن رہا تھا۔ موسیٰ میرے بندے کا رخ میری طرف تھا، میرا رخ میرے بندے کی طرف تھا، اس کا دھیان اگر میری طرف تھا تو میرا دھیان بھی اس کی طرف تھا۔ اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شکلوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ لفظوں کو بھی نہیں دیکھتا کہ کون کیا کہہ رہا ہے۔ ہائے نہ میاں نہ، اللہ تعالیٰ تو نیتوں کو دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دل سے اللہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ما علینا الا البلاغ المبین۔
تو بہن بھائیوں، بیٹوں تو بیٹیوں، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ چلو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔